اور رمضان مبارک کے متعلق اور رمضان مبارک کے وظائف اور اوراد کے متعلق اور کثرت سے جو اعمال اور ورد وظیفے انسان کو کرنے چاہیے، تو اس کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ جب رمضان کا بابرکت مہینہ آ جائے تو تمہیں 4 طرح کے وظائف کو لازم کر لینا چاہیے. ان چیزوں کو کثرت کے ساتھ تمہیں پڑھتے اور ادا کرتے رہنا چاہیے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ کون سے 4 وظائف ہیں؟ تو مدینے کے سلطان نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1 لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا، یعنی کلمہ توحید، کلمہ طیبہ کا ورد جو ہے وہ انسان رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں وہ کثرت کے ساتھ کرتا رہے. زیادہ سے زیادہ انسان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ انسان جو ہے وہ کرتا رہے. اور دوسری بات میرے آقا نے فرمایا کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، اپنے مالک سے استغفار کرتا رہے، بخشش کا طلبگار رہے. جو گناہ پہلے ہو چکے ان کی زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے، بار بار ان کو یاد کرے، بار بار ان کو اپنے ذہن میں لائے اور پھر اللہ سے ان کی معافی مانگے تو اللہ ضرور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور تیسرا وظیفہ جو میرے آقا فرماتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے انسان جنت کا سوال کرتا رہے، جنت اللہ سے مانگے اور جنت میں سے بھی جنت الفردوس کو مانگے. جیسا کہ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس تم اللہ سے طلب کرو، اللہ سے وہ درجہ مانگو. تو جنت کو بھی اللہ سے طلب کیا جانا چاہیے، مانگنا چاہیے کہ یا اللہ جنت کو ہمارا ٹھکانہ بنا، جنت کو ہمارا آخری جو ہے وہ آرام گاہ یا آخری ٹھکانہ مرکز ہمارا وہ بنا، وطن ہمارا جنت کو بنا. تو رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں کثرت سے آقا میرے فرما رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جنت کو اللہ سے طلب کیا جائے. اور چوتھا وظیفہ کہ دوزخ سے انسان پناہ مانگے کہ یا اللہ ہمیں دوزخ میں داخل نہ کرنا، ہمیں دوزخ سے پناہ دینا، دوزخ کی تپش، دوزخ کی آگ سے ہمیں بچانا، اس چیز سے ہمیں محفوظ رکھنا. تو یہ 4 طرح کی باتیں کہ کثرت لا الہ الا اللہ، کثرت جو ہے وہ استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، جنت کو طلب کرنا اور دوزخ سے پناہ مانگنا، یہ رمضان کی کثرت سے پڑھی جانے والی وہ ورد وظائف، اوراد و وظائف ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو سکھائے تھے.